بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو رنگ برنگے جھنڈوں، مختلف بڑے بڑے بینرز آویزاں کر کے سجا دیا گیا ہے۔ شنگھائی کانفرنس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ 12 ممالک کے جو وفود ہیں، اعلیٰ سطحی وفود، وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان ایک بڑا گیٹ وے بننے جا رہا ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، بزنس اپرچونٹی سے۔ اور 3 دن جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں۔ تمام جتنے بھی شادی ہالز ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ اسلام آباد میں کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی۔ دفعہ 144 نافذ ہے۔ اسی طریقے سے راولپنڈی کے اندر بھی تمام تعلیمی ادارے ان کو چھٹی کرا دی گئی ہے، تمام جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کی بھی چھٹی ہے، اور جتنے بھی سرگرمیاں ہیں پاکستان راولپنڈی اسلام آباد میں ان کو محدود کر دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے بیرونی ممالک سے آنے والے جو معزز مہمان ہیں ان کی سیکیورٹی کا ہمیں سخت بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بڑی اہمیت کے حامل شنگھائی کانفرنس ہے اور اس کے اندر پاکستان کے ساتھ بہت سارے جیسے سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے۔ اچھی خبریں آ رہی ہیں ہماری اکانومی کے حوالے سے کہ ان کافی سارے اربوں ڈالرز کے جو ہیں وہ معاہدے ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب ڈیلیگیشن ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے اور یہاں پہ وہ بڑے لیول پہ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں جیسے PIA ہے، جیسے باقی آپ کے اسٹیل مل ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ان کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ گدھ کی طرح سرکاری اداروں کو نوچ کے جو لوگ وہاں سرکار کے ملازم ہیں وہ کھا رہے تھے، اور یہ اتنا بڑا بوجھ تھا ہماری اکانومی پہ کہ ہر سال جو ہے وہ کک بیکس دیے جاتے تھے اور چلانے کے لیے اربوں کے جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ مہیا کی جاتے تھے اور پروگرس زیرو تھی۔ تو ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ جو نجی شعبہ ہے اس کو مستحکم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن نہیں ہوگا تو ہمارے آگے بڑھنے کے چانس نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان کے اندر دلچسپی لے رہے ہیں مختلف جو شعبے ہیں ان میں، اور وہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ گو کہ ہمارا سیاسی عدم استحکام ہے اور بہت سارے ہمیں اور بھی چیلنجز ہیں، دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک اچھی ایفرٹز ہے حکومت پاکستان کی، ایک اچھی ایفرٹز ہے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کی، کیونکہ وہ گارنٹی وہ دے رہے ہیں مختلف جتنے بھی یہ ابھی معاہدے ہو رہے ہیں ان کا اس میں کلیدی کردار ہے ہماری پاک آرمی کے جو سربراہ ہیں ان کا، کیونکہ وہ قائل کر رہے ہیں اور وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اور یہاں بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ان کو 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کو تحفظ ملے گا، دوسرا وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تاجر دوست ماحول ہو تاکہ وہ یہاں ٹریڈ کر سکیں۔ تو یہ اس سلسلے میں کافی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے اور حکومت کی جو ڈائریکٹ انڈیکیٹر ہیں، معاشی انڈیکیٹر، ان میں کافی بہتری آئی ہے، خصوصی طور پہ اسٹاک ایکسچینج کافی اوپر گئی ہے اور مہنگائی کا تناسب بھی نیچے آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو IPPs تھے جو گدھ کی طرح نوچ رہے تھے، ہمارے بجلی کے کارخانے چل نہیں رہے تھے اور ان کے اربوں روپے جو ہے وہ معاہدے کے تحت وصول کیے جا رہے تھے، 5 کو خدا حافظ کہہ دیا گیا اور باقیوں کی بھی کانٹ چھانٹ جاری ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز باقی بھی جتنے جو کارخانے نہیں چلا رہی ہیں IPPs، جو کمپنیز یہاں سپلائی نہیں دے رہی ہیں اور وہ مفت کے اربوں خربوں روپے لے رہے ہیں، ان سے اس قوم کو نجات دلا دی جائے گی۔ اس میں وزیر اعظم کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ شہباز شریف بالکل ان کی شبانہ روز کاوش تھی اور انہوں نے کافی اس کے اوپر جو ہے وہ سخت عمل درآمد کیا۔ حالانکہ IPPs سے جب معاہدہ آپ کا 10 سال کا یا 15 سال کا ہو جاتا ہے پھر آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے، آپ نے پاسداری کرنی ہے، اور بڑے خوش اسلوبی سے جو ہے وہ 5 نے جو ہے وہ اپنے معاہدے ختم کر لیے ہیں، اور باقیوں کے ساتھ اس سے اربوں روپے جو ہے وہ سالانہ آپ کی 60 ارب روپے سے اوپر سے کی بچت ہوگی، جو کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کی صورت میں عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔
اور وزیر اعظم نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ہم مستقل بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے. اچھی بات ہے کیونکہ مین پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ یوٹیلٹیز بل ہیں جس کی وجہ سے عوام کا جینا دو بھر ہو چکا ہے اور اتنے بھاری بھرکم بل جو ہے وہ عوام دینے سے قاصر ہیں. تاہم حکومت عملی طور پہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہے. جو حکومت کے اچھے اقدامات ہیں صحافیوں کو چاہیے کہ وہ بالکل اس کو اپریشیٹ کریں کیونکہ صرف تنقید جو ہے وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. جو اصلاحات ہو رہی ہیں یا جس بہتری کی طرف جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اس کو اوبلائز کرنا یہ ہمارے صحافتی ذمہ داری بھی ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے تاکہ جو مورال ڈاؤن ہے بیرونی سرمایہ کاروں کا اس کو ہم بہتر کر سکیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر اس شنگھائی کانفرنس کے جو ہے وہ مثبت اثرات آئیں گے اور اس کو پذیرائی ملے گی. خصوصی طور پہ ہمارے معاشی سیکٹر کو جو ہے وہ ایک اچھی سمجھ لو کہ خبر بھی ملے گی اور بہتری کی جانب آئے گا اور لوگوں کی جو ہے وہ جو اس وقت معاشی بدحالی ہے اس میں کمی آئے گی. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک وطن عزیز کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں ان مشکلات سے نجات دلائے. بہت شکریہ.